کہانی 1929 سے شروع ہوتی ہے۔ اپریل کا مہینہ ہے، لاہور کا شہر ہے، دہلی دروازے کا مقام ہے اور درگاہ شاہ محمد غوث کا ممبر ہے۔ ممبر پر امیر شریعت، خطیب بے بدل، بانی مجلس احرار، عالم دیوبند سید عطا اللہ شاہ بخاری رونق افروز ہیں۔ کہتے ہیں کہ سید جب قرآن پڑھتا ہے تو پرندے پرواز چھوڑ کر قرآن سننے اتر آتے ہیں، اور جب سید خطاب کرتا ہے تو وقت کی نبض تھم جاتی ہے۔ آج سید کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آواز بھیگ گئی ہے اور اس میں گن گرج ہوئی ہے۔ ذرا کان لگا کر سنیے، یہ راجپال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہی راجپال جس نے ایک کتابچہ شائع کیا۔ یہ کتابچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی تھی۔ اس میں کیا تھا اس پر تو الگ بحث کی جائے گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تقریر بھی سنائی جائے گی، وہ تقریر بھی بیان کی جائے گی جس کو سن کر غازی علم الدین نے راجپال کا خاتمہ کیا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، انہوں نے زندگی کس طرح سے گزاری، آج کی اس ویڈیو میں روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری 23 ستمبر 1892 میں صوبہ بہار انڈیا کے علاقے پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ خاندانی نجیب الطرفی ان کا مقدر بنی۔ اوائل عمری میں ہی اردو زبان و بیان کے رموز سے بہرہ ور ہوئے۔ علم کی پیاس پٹنہ سے امرتسر کے مردم خیز خطے میں لے آئی۔ تعلیم کو پہنچا ہی چاہتی تھی کہ ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہو گیا۔ امرتسر ان دنوں سیاست کا مرکز تھا۔ شاہ صاحب بھی سیاست کی تپش سے محفوظ نہ رہ سکے، تعلیم کا سلسلہ موقوف کیا اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ شعلہ بار خطابت کا ملکہ قدرت نے وافر مقدار میں مہیا کر رکھا تھا، بس اسے اور آگ دکھانے کی دیر تھی۔ خلافت عثمانیہ کے نحیف و نژاد وجود کو انگریزوں نے رون ڈالا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری بر صغیر کے چپے چپے میں پہنچے، اور انہوں نے اپنی آتشی تقریروں سے فرنگی سرکار کے خلاف عوام الناس کے دلوں میں بغاوت کے شعلے بھڑکا دیے۔ اسی تحریک خلافت میں ہی وہ پہلی مرتبہ عالم شباب میں جیل کی آزمائشوں میں ڈالے گئے، اور قید و بند کا یہ سلسلہ ایسا مضبوط ہوا کہ پھر ان کی ساری زندگی ریل اور جیل سے عبارت ہو گئی۔ 1929 میں اپنے ساتھیوں مولانا ظفر علی خان، چودھری افضل حق، شیخ حسام الدین، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ماسٹر تاج الدین انصاری اور مولانا مظہر کے ساتھ مل کر بر صغیر کی مقبول جماعت مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی۔ 1930 میں جب ان کی عمر محض 38 برس تھی، اپنے وقت کی عظیم دینی شخصیت علامہ سید انور شاہ کشمیری کی تجویز پر 500 جید علماء کرام اور مشائخ نے ختم نبوت کے محاذ پر ان کو امیر شریعت تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یوں متحدہ پنجاب شاہزاد کی مضبوط قیادت میں آ گیا۔ پھر مجلس احرار اسلام نے ان کی رہنمائی میں 20 مار کے سر کیے، جس کی تفصیلات تاریخ کا حصہ ہیں، اور تاریخ کو ہم جیسے طالب علموں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ صاحب بر صغیر کی وہ واحد شخصیت تھے جن کا احترام ہر طبقے میں پایا جاتا تھا۔ وہ جہاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی محبتوں کا مرکز تھے، وہیں شیخ الاسلام مولانا سید احمد حسین مدنی اور مفتی اعظم مولانا مفتی قوایت اللہ دہلوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھے۔ شاہ صاحب یکساں طور پر مولانا عبدالکلام آزاد، علامہ محمد اقبال اور مولانا محمد علی جوہر کے عنایات اور ان کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان، مولانا غلام رسول مہر، مولانا عبدالمجید سالک جیسے کونا مشق صحافیوں، مولانا غلام قادر گرامی، حفیظ زالندری، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، سیف الدین، حبیب جالس جیسے شاعروں، اور ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، ڈاکٹر سید محمد عبداللہ پطرس بخاری، علامہ تعلوق، نسیم حجازی جیسے ادیبوں کے شاہ صاحب کے ساتھ قریبی مراسم تھے۔ ایک طرف وہ دینی حلقے کے محبوب تھے تو دوسری طرف اشتراکی رہنما کامریڈ محمد اشرف، منشی احمد دین، سبط حسن، عبداللہ ملک بھی شاہ صاحب کی محفلوں کے رکن تھے۔ ان کے حسن سلوک سے بے شمار لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ انہوں نے ایک دائی کا کردار ادا کیا، اور دائی کسی سے نفرت نہیں کیا کرتا۔ آج عمل کی جگہ خود ساختہ نظریات کی شدت نے عموماً مذہبی رہنماؤں میں درستی پیدا کر دی ہے، اور بعض اوقات ان کے نامناسب طرز سلوک سے دیگر طبقوں کے افراد ان کے قریب آنے سے گریز کرتے ہیں۔ ممتاز نعت کو شاعر حافظ لدھیانوی شاہ صاحب کو ملنے آئے، مغرب کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی تو شاہ صاحب نے خود مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی بجائے فرمایا کہ آج ہم حافظ بیٹا کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ حکم سن کر داڑھی منڈے نوجوان حافظ لدھیانوی
لدھیانوی کے بقول ان کا وجود کام کر رہ گیا، لیکن چاروں ناچار ان کو شاہ صاحب سمیت بہت سے علماء کرام کی امامت کرنا پڑی۔ شاہ صاحب کے اس برتاؤ سے اگلے دن ہی حافظ لدھیانوی نے بغیر کسی کے کہنے کے داڑھی رکھ لی۔ افسوس کہ اب یہ حسن سلوک کہیں نظر نہیں آتا اور نئی نسل دین والوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ دو چیزوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، پہلی چیز دین سے تعصب اور دوسری دین میں تشدد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی چیز سے دین کی دعوت ختم ہو گئی اور دوسری چیز سے نوجوان دین سے باغی ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی شاہ صاحب کا عمر بھر شیوا رہا۔ وہ خوبیوں پر نگاہ رکھتے اور کمزوریوں سے درگزر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رند مشرق شاعر حمید ادم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ادم نشے میں تھے۔ شاہ صاحب نے تاج لیا مگر اپنے رویے سے محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ انہیں ادم کے مدہوش ہونے کا پتہ چل چکا ہے۔ چائے بنا کر پلائی اور پھر ادم کی جھوٹی پیالی میں چائے ڈال کر خود نوش فرما لی۔ جتنی دیر ادم حاضر رہے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تاکہ شاہ صاحب کو دقت نہ پہنچے، اور شاہ صاحب نے بھی ان سے اپنی محبت و شفقت میں بار برابر کمی نہ کی، بلکہ ادم سے ان کا کلام سنتے اور داد دیتے رہے۔ ادم کے چلے جانے کے بعد کسی شریک محفل نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ادم نے شراب پی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب شدید غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم خاموش نہیں رہ سکتے تھے؟ یاد رکھو، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے سے اللہ تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ ہر مکتبہ فکر نے شاہ صاحب کی وسعت ظرفی اور وسیع المشربی کی بدولت ان کو اپنے سر اور آنکھوں پر جگہ دی، دل سے ان کا احترام کیا، اور اس طرح وہ سب کے لیے عقیدت و محبت کا روشن مینار تھے۔ اپنی بے مثال قوت رسانی، فکر و نظر کی پختگی اور علم و تواضع کے پیش نظر وہ ہندوستان کی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ مشہور انگریز مصنف W.C. سمتھ نے شاہ صاحب کی ایسی خصوصیات کے پیش نظر بجا طور پر لکھا تھا کہ یہ غیر معمولی انسان ہندوستان کی سب سے زیادہ اثر آفرین شخصیت ہونے کا نہایت قوی دعویٰ کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے 21 اگست 1961 کو ملتان میں رحلت فرمائی اور وہیں اسودہ خاک ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے اور ان کا سچا نعم البدل ادا کرے، جو ان کی تمام تر طبقات کو اتحاد و یگانگت کا آفاقی درس دے اور امت کو توحید ختم نبوت کے اساس پر یکجا کر دے۔ اب ان تقریر کے الفاظ آپ کو سناتے ہیں جس تقریر کو سن کر غازی علم الدین نے راجپال کا کام تمام کیا۔ امیر شریعت 1929 کو کہہ رہے ہیں، اپریل کا مہینہ ہے، لاہور کا شہر ہے اور درگاہ شاہ محمد غوث کا ممبر ہے۔ امیر شریعت فرماتے ہیں، آج تم جناب فخر رسول محمد عربی کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو۔ آج جن سے انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرے میں ہے، آج اس جلیل المرتبت کی ناموس خطرے میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری اپنے روح سخن مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید دہلوی کی طرف کرتے ہیں اور ایک آمیز آواز میں کہتے ہیں، آج مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کھڑی آواز دے رہی ہیں، ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو کہ کہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ دروازے پر تو کھڑی نہیں۔ آواز میں ایسا اثر ہے، برسوں کی ریاضت نے تقریر کے فن کو ایسا کندن بنا ڈالا ہے کہ لوگ سچ مچ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کہیں ام المومنین واقعتاً درگاہ کے دروازے پر تو نہیں آ گئیں۔ نگاہیں خالی لوٹتی ہیں تو ان میں پانی پر آتا ہے، لوگ سر پر دو ہتھڑ مارتے ہیں۔ آہو بقا کا ایک طوفان ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر سینہ دہک رہا ہے۔ تقریر ابھی جاری ہے۔ فرمایا، تمہاری محبتوں کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ رہے ہیں، آج خدیجہ اور عائشہ پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آج ام المومنین عائشہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہی عائشہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثال کے وقت مسباق جمع کر دی تھی۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے خدیجہ اور عائشہ کے لیے جانیں دے دیں تو یہ کچھ کم فخر کی بات نہیں۔ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، جان لینے کے لیے بھی، پر سید کی شعلہ فشانی ابھی ٹھنڈی نہیں پڑی ہے۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے۔ پولیس جھوٹی، حکومت گھوڑی اور ڈپٹی کمشنر نااہل ہے۔ وہ ہندو اخبارات کی حرزہ سرائی تو روک نہیں سکتا، لیکن علماء کرام کی تقریریں روکنا چاہتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دفعہ 144 کے یہیں پر خشے اڑا دیے جائیں۔ میں دفعہ 144 کو اپنے جوتے کی نوک تلے مسل کر بتا دوں گا کہ کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ
میں آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں، جلسہ گاہ میں مانو واقعی آگ لگ گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ممبر سے اتر آئے ہیں، اب آرام گاہ کا قصد ہے، کچھ دیر آنکھ لگا لیں، پھر 2 دن بعد کی ایک اور تقریب کی تیاری ہے۔ جلسہ گاہ میں پیچھے کی صفوں میں ایک نوجوان ابھی بھی رو رہا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، دل جل رہا ہے اور کانوں میں سید کی آواز گونج رہی ہے، یاد رکھو کہ اگر تم نے خدیجہ اور عائشہ کے لیے جانیں دے دی تو یہ کچھ کم فخر کی بات نہیں۔ نوجوان کا نام علم الدین ہے، ادھر خانوں کے خاندان سے ہے، ان پڑھ ہے اور اس نے کبھی وہ کتابچہ نہیں پڑھا اور نہ ہی اس کو سنا جس کا آج ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے کبھی تاریخ یا حدیث کی کسی کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیشن کورٹ نے راجپال کو سزا کیوں سنائی تھی اور ہائی کورٹ نے سزا کیوں معاف کی تھی، پر اسے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر پر اعتبار ہے، اسے اپنے عشق رسول پر فخر ہے، اور جب سید نے کہہ دیا کہ اس مسئلے پر جان دینا اور جان لینا جائز ہے تو اس کے لیے اور کچھ اہم نہیں ہے۔ اسے اب قانون سے مطلب نہیں، قرآن اس نے کبھی پڑھا نہیں، اس لیے اس معاملے میں قرآن کا کیا حکم ہے وہ نہیں جانتا، پر سید بادشاہ کوئی غلط بات تھوڑی ہی کیا کریں گے۔ علم الدین اپنے آنسو پوچھتا ہے اور ایک عزم کے ساتھ چل کے جلسہ گاہ سے نکل جاتا ہے۔ 4 دن لگتے ہیں علم الدین کو راجپال کا سراغ لگانے میں۔ 6 اپریل کو وہ راجپال کی دکان پر پہنچتا ہے، کمر میں اڑ سی چھری نکالتا ہے اور پے در پے وار کر کے راجپال کو قتل کر دیتا ہے۔ گرفتاری ہوتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، سزائے موت ہوتی ہے، اپیل ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ علم الدین پہلے غازی علم الدین بن جاتا ہے، پھر شہید علم الدین بن کر 31 اکتوبر 1929 کو پھانسی کے پھندے پر جھول جاتا ہے۔ جنازے میں لاکھوں لوگ امٹ آتے ہیں۔ جنازے کی چارپائی ایک MD تاثیر نامی صاحب کے گھر سے آتی ہے۔ محمد اقبال نام کے ایک شاعر اس بات پر تعصب کرتے ہیں کہ جرخانوں کا لڑکا ان سے بازی لے گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کے اس طرح سے تقریر کرنے کے بعد ایک شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور گستاخ رسول کا سر قلم کر دیتا ہے، اس شخص میں کیا چیز ایسی تھی؟ صرف اور صرف ایک چیز کہ وہ عالم باعمل تھا۔ اب صرف اور صرف باتیں رہ گئی ہیں، عمل نہیں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے جید علماء نصیب فرمائے جو اتحاد امت کے لیے کام کرتے تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کام کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں